روشان آفس سے نکلا تو اس کی آنکھیں غصے کے مارے بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو پوری دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتا، یا پھر خود کو سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی خاطر کہیں دور نکل جاتا، مگر کیا کرتا؟ وہ بہت سے مردوں کی طرح ایک ماں پرست مرد تھا، جو ماں کے حکم کے سامنے تو اعتراض کر سکتا تھا، مگر ان سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ماں کی ہستی ہی ایسی ہے کہ ایک سعادت مند بیٹا اپنی ماں کو دکھ دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر مائیں بھی اپنے بیٹوں کی سعادت مندی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، روشان کو اپنی ماں کی قدر تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی غصے میں بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کا مظاہرہ کرے۔ اپنی بے بسی پر ہر بار وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ جاتا۔ اتنے خوبرو بظاہر مضبوط دکھنے والے اس مرد کو دیکھنے والوں کو اگر اندازہ ہو جاتا کہ روشان کس قدر کمزور ہو جاتا ہے جب بات ماں کی فرما برداری پر آ جاتی ہے، تو شاید کبھی یقین نہ کرتے۔ یہ روشان کی زندگی کا کمزور ترین پہلو تھا۔ اس وقت بھی غصے سے سر چھٹکتا وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دلوں پر دستک دے چکا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر گھنے سنہری بال اور چہرے پر ہلکی ہلکی شیو لیے تراشیدہ لب، اونچا چوڑا مضبوط سراپا اور اتنا ہی مضبوط کردار۔ آخر ایسا شخص کس لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ نہ ہوتا؟ مگر آفس میں آنے والی کئی لڑکیوں نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لیا۔ روشان احمد شاہ نے ہر ایک کو ٹکا سا جواب دے دیا، مگر یہ اس کی اپنی ماں تھی، جن کی مستقل مزاجی کا کوئی اختتام ہی نہیں تھا۔ یہ بات روشان کو مستقل پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ گھر پہنچا تو غصے کا اظہار پوری قوت سے ہارن بجاتے ہوئے کیا۔ گیٹ کیپر نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا اور روشان کو سامنے ہی اپنی ماں انتظار کرتے ہوئے دکھائی دی۔ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کر کے اس نے ماں کو سلام کیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس سے پہلے کہ فائزہ بیگم اس کے پیچھے کمرے تک چلی جاتی۔ روشان دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے اپنے کمرے میں پہنچا اور دروازے کو پوری قوت سے بند کرتے لاک کر چکا تھا۔ یہ ہال میں کھڑی فائزہ بیگم کے لیے اشارہ تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بیڈ پر اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھا، موبائل کو اچھال کر پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کمرے میں چند منٹ تک ادھر سے ادھر ٹہلتے رہنے کے بعد روشان اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے واش روم میں گھسا اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاور سے نکلتے ٹھنڈے یخ پانی کے چھینٹوں نے رفتہ رفتہ اس کے کھولتے ہوئے خون کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوچوں کا ایک منہ زور سیلاب تھا جو روشان کو بے چین کر رہا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ میری ماں نے کتنی محبت سے مجھے پال پوس کر جوان کیا ہے، گھر میں ملازمین کی موجودگی کے باوجود میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں۔ میری ماں کو میری خوشی کا اس قدر خیال ہے، اور ایک میں ہوں کہ اپنی ضد کی خاطر اتنے عرصے سے اپنی ماں کو بغیر کسی جرم کے سزا دیے جا رہا ہوں۔ اسے چند لمحے پہلے اپنی ماں کی خوشی سے چمکتے چہرے پر اپنے رویے کے باعث چھا جانے والی اداسی یاد آنے لگی، تو بے اختیار شرمندگی سے نفے میں سر ہلانے لگا، اور پھر گہری سانس بھرتے ہوئے روشان نے آج ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پورا سال ہونے کو تھا، کبھی ضد کر کے، کبھی ناراضگی دکھاتے ہوئے اور کبھی مکمل طور پر اپنی ماں کو نظر انداز کر کے وہ اپنی ماں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور اپنی ماں کے اس فیصلے کو نہیں مان سکتا۔ مگر فائزہ بیگم نے بھی کمال کی مستقل مزاجی دکھائی کہ پورے ایک سال سے بیٹے کی کڑوی باتیں سہتی رہی، اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر دل بھی پریشان ہوتا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کو اس طرح کی حماقت کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتی تھی، اور بالآخر آج روشان نے اس بات کو سمجھ ہی لیا کہ اس کی ماں پیچھے ہٹنے والی نہ تھی، اور روز روز کی اس بحث سے وہ خود بھی تنگ آ چکا تھا۔ بادامی رنگ کے شلوار سوٹ میں مردانہ وجاہت کا شاہکار فریش چہرہ لیے وہ آستینوں کے کف بند کرتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ارادہ اپنی غلطی پر ماں سے معافی مانگنے اور منانے کا تھا، مگر فائزہ بیگم اس کی پسند کے مطابق چائے کے ساتھ
गरम गरम पकौड़े तैयार करके टेबल पर सजा चुकी थी। अपनी माँ की इस अदा पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो लाख नाराज़गी और बेगानगी का इजहार करता, बदले में फ़ाइज़ा बेगम हमेशा मुस्कुराते हुए उसका सामना करती। चाय की टेबल पर उसका बेसब्री से इंतज़ार करती फ़ाइज़ा बेगम अपने बेटे को देखकर बेसाख्ता माशाअल्लाह कहना ना भूली थी। मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और चाय का कप उसकी जानिब बढ़ा दिया, और रोशन एक बार फिर से अपनी कुछ देर पहले वाली गलती पर शर्मिंदा सा हो गया। अक्सर इसी तरह जब वो अपनी नाराज़गी का इजहार करता था तो उसकी माँ माथे पर एक भी शिकन लाए बगैर उसे उसी तरह उसकी ख्वाहिश और पसंद का ख्याल करती, ऐसा जाहिर करती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद यही वजह थी कि रुशान अपनी माँ से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता था, और न ही उसकी किसी बात को ज़्यादा देर तक रद्द करने की हिम्मत करता। उस वक्त भी धीमी आवाज़ में गोया हुआ, ठीक है अम्मी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब जो फैसला करना चाहती हैं करें और मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। अपने बेटे की सादतमंदी पर फ़ाइज़ा बेगम का चेहरा खिल उठा था। जीते रहो मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज तुम जीनिया के गम में हो, लेकिन कल को जब बुढ़ापे में इस तरह अकेले हो गए तो तुम्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होगा। जब औलाद अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाती है, हर इंसान बुढ़ापे के बायस रोज़मर्रा रूटीन भी जारी नहीं रख सकता, तो तब आपके पास यही एक सहारा होता है, शरीके हयात जो आपके दुख सुख सुने और आपकी खुशी का ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करती है। औरत के बगैर किसी भी घर को आबाद होता नहीं देखोगे। यही मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही मेरे बेटे का घर एक बार फिर से आबाद हो जाए। और मिराल एक अच्छी लड़की है, कम उम्र है, मगर तुम चाहो तो उसको अपनी मर्जी से ढाल सकते हो। कम उम्र लड़की गीली लकड़ी की मांद होती है, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत एहतियात से अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ लेते हैं। यही सोचकर मैंने तुम्हारे लिए मिराल का इंतखाब किया है। और सादतमंदी से अपनी माँ की बातें सुनता और ताइदी अंदाज में सर हिलाता रोशान बुरी तरह से चौंक गया। क्या मिराल, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे बेजोड़ रिश्ते पसंद नहीं। वो बहुत कम सिन है और हमारी उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क है। कहाँ वो बमुश्किल 18 साल की जवान लड़की और कहाँ मैं 40 साल का मर्द, और मेरी संजीदा तबीयत के साथ भी वो गुजारा नहीं कर पाएगी। ये उसके साथ सरासर ज़्यादती होगी। आप उसको रहने दें और किसी और को तलाश करें, जिसकी उम्र कम अज़ कम 30 साल होनी चाहिए, जो समझदारी से इस घर को और मेरे बच्चों को संभाल ले। अरे कोई छोटी उम्र नहीं है, 18 साल की हो चुकी है, और लड़की जवान हो जाए तो शादी के काबिल होती है। और मर्द की उम्र को नहीं, उसके पैसे को देखा जाता है। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? खूबसूरत हो, इतना बड़ा घर है, अपना कारोबार है, और क्या चाहिए? जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 15 साल की थी। फ़ाइज़ा बेगम ने अपनी उम्र का मुआसना मिराल के साथ किया। वो और वक्त था अम्मी, अब ऐसा नहीं होता। मेरी नज़र में वो एक छोटी बच्ची है। तुम क्यों उसकी फिक्र में घुले जा रहे हो? फ़ाइज़ा बेगम ने बेटे के एतराज़ करने पर बिलबिला कर उसकी जानिब देखा। अम्मी प्लीज़, इतनी कमसिन और शौक तबीयत की मालिक लड़की के साथ मेरा गुजारा करना मुश्किल है। मैं उसको बीवी की हैसियत ना दे पाया तो ये गलत होगा। रोशान अपनी माँ को अनोखी ज़िद पर झुंझला कर रह गया था। कुछ गलत नहीं होगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर तुम्हारी खाला और खालू को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। हो भी कैसे सकता है? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा, कामयाब और ख़ूबसूरत भी है, और क्या चाहिए? बल्कि वो तो खुश ही हो रही थी। अब तुम भी मज़ीद कोई एतराज़ न करना, और बस यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। और मुझ पर यकीन रखो, मिराल से शादी तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। ठीक है अम्मी, अब जब आप फैसला कर चुकी हैं और मेरी राय भी नहीं लेना चाहती तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन फिर इस फैसले की जिम्मेदारी आप खुद ही लेंगी। रोशान ने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है। बस तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो, और मैं कल ही आयशा की तरफ जाऊँगी। हर मुनासिब तारीख तय करके सादगी से निकाह कर लेंगे, और हमारे घर के तौर तरीके भी मैं खुद ही उसको सिखा लूँगी। तुम किसी भी बात की फ़िक्र मत करना। फ़ाइज़ा बेगम एकदम से पुरजोश हुई थी। मिराल कॉलेज से वापस लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। आज उसका आखिरी पेपर था,
سیکنڈ ایئر کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد وہ بہت کچھ پلان کر چکی تھی۔ فراغت کے 2-3 ماہ کے دوران وہ چھوٹی موٹی جاب کرنے کا سوچ رہی تھی اور پھر رزلٹ آتے ہی دوبارہ سے کالج میں داخلہ لینے والی تھی۔ میرال کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتی تھی، کچھ بن کر دکھانا چاہتی تھی، اور اس وقت وہ امتحانات کے تھکا دینے والے دنوں سے نجات ملنے پر خوش تھی۔ مگر جیسے ہی میرال اپنے کمرے میں داخل ہوئی، عائشہ بیگم نے بیٹی کی خوشی سے جگمگاتے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور پھر ایسی اطلاع دی جو اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کو کافی تھی۔ میرال، جلدی سے منہ دھو کر اچھا سا سوٹ پہن لو اور تیاری کر کے باہر آ جاؤ، آج فائزہ باجی روشان کے ساتھ آنے والی ہیں۔ تو آنے دے امی، خالہ کون سا پہلی بار آ رہی ہیں؟ البتہ ان کے بیٹے محترم آج پہلی بار ہمارے غریب خانے میں آ رہے ہیں، مگر اس سب سے میرا کیا لینا دینا؟ آج تو میں اتنے دنوں کی نیند پوری کرنے والی ہوں، رات کو کچن میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ میری پیاری امی، آج میں بہت خوش ہوں۔ میرال نے خوش ہوتے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بیٹا، تم سمجھ نہیں رہی، آج باجی تمہارے رشتے کے لیے آ رہی ہیں۔ تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ اور زیادہ باتیں مت بناؤ، وہ پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ کیا؟ میرے رشتے کے لیے؟ مگر امی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ مجھے اطلاع دینے کے بجائے ان کو منع کیوں نہیں کر دیتی؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں ابھی بہترین تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میرال اپنی ماں کی بات سن کر ایسے اچھلی جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ میں کیوں منع کر دوں؟ اتنا معقول رشتہ ہے اور تم نے پڑھ لکھ کر بھی تو شادی کرنی ہے، تو پھر ابھی سے کیوں نہیں؟ امی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا بھانجا 40 سال کا ہے اور پکی عمر کا ہونے کے ساتھ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے کہاں سے معقول ہو سکتا ہے؟ میرال اس لفظ معقول پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ تم نہ سمجھو اور اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ زندگی میں جوانی اور حسن کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر ایک ماں اپنی بیٹی کی بہتر مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور اس وقت تمہاری بہتری کے لیے میں اس کی عمر نہیں دیکھ رہی۔ اسی رشتے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اچھا، اور بھلا کیا بھلائی ہے میری؟ وہاں ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میرال نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا۔ اس کے پاس اچھی تعلیم ہے، اپنا کاروبار ہے اور اتنا بڑا گھر ہے، اور وہ پیارا بھی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ عائشہ بیگم بھی آج جیسے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ارے میری ماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ خالہ کے گھر میں میری کون سی حیثیت ہے؟ اور جو 2 بچے ہیں ان کی ذمہ داری میرے سر پر آن پڑی تو؟ عائشہ نے ایک اور نقطہ اعتراض اٹھایا۔ بچے چھوٹے ہوں تو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، وہ دونوں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ بچوں کی تمہیں فکر کیوں ہونے لگی؟ تم پر بھی جلدی بچے پیدا کرنے کا کوئی زور نہیں ہوگا، کیونکہ روشان کے پاس پہلے سے 2 بچے موجود ہیں، اور اس گھر میں ہے ہی کون؟ ایک ساس ہے جو تمہاری سگی خالہ ہے، تمہیں تکلیف تھوڑی دیں گی۔ تم اس گھر میں جا کر اپنے سارے خواب پورے کر سکتی ہو، بس اپنے شوہر کے آرام اور دوسری ضروریات کا تم خود خیال رکھنا، تاکہ روشان کے دل میں تمہارے لیے جگہ بن جائے، اور دیکھنا کہ روشان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ عمر کا کیا ہے؟ آج کل جو 20-25 سال کے لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تو ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ہوتی، نہ گھر اور گاڑی جیسا کچھ ہوتا ہے۔ تم کفران نعمت نہیں کرو، روشان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ عائشہ بیگم کو اس وقت اپنی بیٹی کی خوشیاں صرف دولت میں نظر آ رہی تھی، جو ان کی بہن فائزہ بیگم کے پاس بے تحاشا تھی۔ فائزہ بیگم نے آج تک کبھی اپنی چھوٹی بہن سے محبت اور نرمی سے بات تک نہ کی تھی، ہمیشہ طنز اور تنقید ہی کرتی تھی، سوائے 2 ملاقاتوں کے، جب انہیں اپنے بیٹے روشان کے لیے میرال کا رشتہ چاہیے تھا، اور زینیہ جیسی ماڈرن اور اعلیٰ خاندان کی بہو لا کر انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اس بار انہیں اپنے بیٹے کے لیے میرال جیسی سادہ اور دبو لڑکی ہی چاہیے تھی، جو فائزہ بیگم کے سامنے ہمیشہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرے اور بچوں کو بھی ماں بن کر پالے۔ مگر عائشہ بیگم کی آنکھوں پر اس وقت دولت کی پٹی بندی تھی، اور کچھ اپنی بہن کا مان بھی رکھنا تھا، اور اسی لیے یہ رشتہ ہو جانے پر بضد تھی۔ نہیں اماں، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں اپنے خوابوں کے لیے کسی مرد کا سہارا لوں گی؟ مجھے اپنے خواب خود پورے کرنے ہیں۔ میں تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، بس آپ فوراً اس رشتے کے لیے انکار کر دیں اور مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میرال اپنے خوابوں کا اپنے ہاتھوں سے خون کرنا نہیں چاہتی تھی،
اور نہ ہی اسے اپنی مغرور سی خالہ فائزہ بیگم کی طرف سے کسی بھلائی کی امید تھی۔ اب تو انکار کے بارے میں بھول جاؤ، میں تمہارے ابو سے بھی بات کر چکی ہوں اور انہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تمہارے پاس بھی دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، خاموشی سے تیار ہو جاؤ اور اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ عائشہ بیگم نے جب بیٹی کے مزاج بے قابو ہوتے دیکھے تو لہجہ سخت کرنا ہی پڑا۔ میرال نم آنکھوں سے سامنے پڑی کالج کی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کتابوں کو اس نے کتنے شوق اور محبت سے خریدا تھا۔ ابھی تو اسے آگے داخلہ بھی لینا تھا، مگر اسے زبردستی روشان کے دلہن بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے والدین اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ ہوئے تھے، اور جب اپنے ہی اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے تو پھر وہ کس سے مدد مانگتی؟ احساس زیاں اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ اپنی مرضی کے بعد دلہن بنی وہ خالی خالی آنکھوں سے اپنے لباس اور زیورات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب چیزیں اس کو خوش نہیں کر سکتی تھی، مگر کوئی اس کے دل کی حالت سمجھ سکتا تھا تو وہ کچھ کہتی۔ خاموشی سے اپنا جائزہ لیتی میرال خود پر قابو نہ رکھ پائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت چھوٹی بہن کمرے میں داخل ہوئی اور حیرت و بے یقینی کے ساتھ اپنی بہن کی جانب بڑھی۔ آپی، روشان بھائی تو کہیں سے بھی 40 کے نہیں لگتے، بہت خوبصورت اور ہینڈسم دکھ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 25 یا 30 سال کا جوان لڑکا ہو۔ اتنا شاندار دلہا ہمارے پورے خاندان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی روشان بھائی کو دیکھ کر آپ کی قسمت پر رشک کر رہا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، واقعی آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے بھی آپ روشان بھائی سے خود بات کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں، پھر تو آپ کی زندگی میں کوئی دکھ اور کوئی ملال باقی نہیں رہے گا۔ میرال کی چھوٹی بہن اسے خوش کرنے کی خاطر نئے خواب دکھانے لگی، اور میرال بھی اپنی بہن کی باتوں سے کچھ حد تک سنبھل چکی تھی۔ نوال کے سامنے مسکراتے ہوئے اپنی بہن کو مطمئن کیا اور خود بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ نوال ٹھیک کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ بڑی عمر کا مرد کم عمر بیوی کے خوب ناز اٹھاتا ہے۔ میں بھی اپنے رویے سے اپنے شوہر کو قائل کر لوں گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کس قسم کا انسان آنے والا تھا۔ نکاح کے بعد جب میرال کو روشان کے پہلو میں بٹھایا گیا تو اس کے کانوں میں مختلف تعریفی جملے پڑے تھے۔ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے، میرال کتنی خوش نصیب ہے کہ اتنا پیارا دلہا ملا ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ ارے بھائی عائشہ، تمہیں بہت مبارک ہو، ایسا گھبرو جوان بھانجا ہے اور اب تو داماد بھی بن گیا۔ کیا قسمت پائی ہے میرال نے، بیٹھے بٹھائے اتنا شاندار رشتہ مل جانا ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے۔ اس طرح کے جملے سن کر وہ دل میں خوش فہمی کا ایک جہاں آباد کیے خوشی سے روشان شاہ کی دلہن بن کر روشان مینشن پہنچ چکی تھی۔ مینشن میں داخل ہوتے ہی روشان ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میرال کے چہرے پر ایک پل کے لیے تاریک سایہ لہرایا تھا، مگر پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ ضرور کوئی ضروری کام آن پڑا ہوگا، ورنہ کوئی بھی شخص اپنی پہلے دن کی دلہن کو بغیر کسی وجہ کے نظر انداز کیوں کرے گا۔ چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتی ہوں، اس کی فکر مت کرو، اسے اگر آنا ہوا تو خود ہی آ جائے گا۔ فائزہ خالہ نے میرال کو سوچوں میں گم دیکھا تو بہلانے لگی۔ کمرے میں بٹھا کر انتظار کرنے کا کہتی فائزہ بیگم واپس کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور میرال کے پاس اپنی خالہ کے حکم کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر آہٹ سن کر میرال جلدی سے چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا اندازہ تھا کہ روشن شاہ کمرے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ اس کا سر مزید جھک گیا اور پلکیں بھی بار حیا سے جھک گئی۔ روشان کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ شرم سے سمٹ گئی۔ گھونگھٹ اٹھایا گیا تو میرال نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا، مگر خود پر جھکی فائزہ بیگم کا چہرہ دیکھ کر وہ بری طرح بھوکل آ گئی، جبکہ فائزہ بیگم بھی اس کے چہرے کے تاثرات مایوسی میں بدلتے دیکھ کر ٹھٹکا لگا کر ہنسی۔ کیوں بھائی، اپنی خالہ کا چہرہ دیکھ کر تمہیں اتنی مایوسی کیوں ہو گئی؟ تمہارا بھی قصور نہیں، نئی نئی جوانی ہے نا، اس لیے دل میں بہت سے ارمان مچل رہے ہوں گے، مگر روشان اپنی ساری محبتیں زینہ پر ہی لٹا چکا ہے، اور ایسا کیوں نہ کرتا؟ وہ تھی بھی تو خاندانی لڑکی جو میرے بیٹے کو 2 شہزادے جیسے بیٹے دے کر گئی ہے، مگر کیا کریں، خدا کی مرضی۔
میرا بیٹا بہت مشکل سے زینیا کے غم سے نکل پایا ہے اور اس کو ان چونچلوں میں مت الجھا دینا۔ میرال کی آنکھیں اپنی خالہ کے اتنے تذلیل آمیز الفاظ پر تیزی سے بھیگنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، یہ سب میرے بیٹے پر اثر نہیں کرے گا، تم خواہ اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو۔ میرا بیٹا بہت پکا مرد ہے اور وہ اس قسم کی باتوں سے پگھلنے والا نہیں ہے۔ روشان اس شادی کے لیے بھی بالکل راضی نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اس کو بچوں کی خاطر یہ شادی کرنے کے لیے راضی کیا ہے۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، تم اس کے بچوں کو سگی ماں کی طرح پیار دو۔ اس کے دل تک پہنچنے کا بس یہی ایک راستہ ہے، اور میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ گنجائش نکل آئے۔ البتہ آج وہ شاید اسٹڈی میں ہی سونے والا ہے۔ فائزہ بیگم کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا، جبکہ میرال دل میں اپنی ماں کو کوس رہی تھی۔ اور ماں، تم نے صرف دولت دیکھ کر مجھے کس قسم کے گھٹیا لوگوں میں پھنسا دیا ہے۔ ان لوگوں کو تو کسی کے جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ خالہ مجھے اپنی بہو بنا کر ایسے پیش آ رہی ہیں جیسے مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کاش آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی تو پھر آپ کو پتہ چلتا۔ فائزہ خالہ کبھی کسی کی مخلص نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی تھی جب دوبارہ سے دروازہ کھول کر فائزہ بیگم دونوں بچوں کے ہمراہ داخل ہوئی۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ان بچوں کو کبھی کوئی تکلیف مت پہنچانا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ تم دیکھنا ایک روز روشان تمہاری اس اچھائی کو دل سے تسلیم کر لے گا، اور اس دن تم روشان کے دل کی ملکہ بن جاؤ گی۔ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فائزہ بیگم نے تسلی کے لبادے میں اس کو دراصل اس کی حیثیت جتائی تھی۔ حقیقت میں ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ بیٹے کو ہمیشہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی، اور میرال اپنی ناقدری پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ دلہن امی، آج ہم یہیں پر آپ کے ساتھ سوئیں گے۔ ارے یہ دیکھو تو دلہن امی نے کیا پہنا ہوا ہے۔ 5 سالہ ذیشان نے میرال کے کان میں پڑے جھمکے کی جانب اشارہ کرتے اپنے سے 2 سال چھوٹے فضان کو متوجہ کیا اور آگے ہو کر جھمکے کو اچانک سے کھینچ لیا۔ میرال اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے وہ مشکل چیخ کا گلا کھونٹتے ہوئے کان کو سہلانے لگی۔ شاید جھمکا لاک نہیں ہوا تھا اور اس لیے بغیر کان کو زخمی کیے ذیشان کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا۔ میرال کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچے کس قدر شریر ہیں، مگر وہ خود پر ضبط کر کے کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے ان کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے لگی۔ بیڈ پر جانوروں کی طرح اچھل کود کرتے اور کبھی میرال کو ستاتے تھک کر دونوں بچے وہیں بیڈ پر ہی سو چکے تھے، اور میرال نے ان کو سویا دیکھ کر اطمینان محسوس کیا۔ ایک پل کو جی چاہا کہ جا کے اس بھاری لباس سے چھٹکارا حاصل کرے اور ہلکی پھلکی ہو کر وہ بھی سو جائے، مگر پھر یہ سوچ کر اپنے خیال کو خود ہی رد کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالہ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہو۔ اگر روشان کمرے میں آئے اور مجھے سوتا ہوا دیکھا تو کیا سوچیں گے؟ مگر اس کی ساری رات انتظار کرتے گزر گئی۔ روشان کو نہ آنا تھا سو نہ آیا۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر میرال کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور اس قدر توہین آمیز رویے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب دل کا بوجھ برداشت کے قابل نہ رہا تو اٹھ کر لباس بدلا اور منہ ہاتھ دھو کر وضو کرتے میرال جائے نماز پر کھڑی اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو گئی اور گڑ گڑا کر اپنے لیے آسانی اور سکون کی دعا کرنے لگی۔ مکلاوے کی رسم کے لیے میرال میکے آئی تو اپنی ماں کے گلے لگ کر بری طرح سے رو دی۔ اماں، آپ نے میرے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو میری ذات سے کوئی سروکار نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے صرف ان دونوں شریر بچوں کی نینی بنا کے رکھ دیا۔ وہاں کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس سب کی ہدایات خالات مجھے ایک ملازمت سمجھ کر دیتی ہیں۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے آج بھی ان کے لہجے میں وہی حقارت اور غرور ہوتا ہے، جبکہ ان کا بیٹا میری جانب ایک نکاح غلط تک ڈالنے کا رودار نہیں۔ ان 3 دنوں میں میں نے اس شخص کی بس 1-2 بار جھلک دیکھی ہے۔ میری موجودگی میں تو وہ اپنی ماں سے بھی بات نہیں کرتا۔ دونوں ماں بیٹے کے مزاج 7ویں آسمان پر ہیں، خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، اور بس ایک کام کر کے وہ دونوں بے حد خوش ہیں کہ دونوں شریر بچے میرے حوالے کر دیے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں اور مجھے ان کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میرا تو سارا دن ان کے ساتھ مغز کھپاتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہی وہ سکون اور آسانی تھی جو آپ مجھے دینا چاہتی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ روشان مجھے خوش رکھے گا، میرے سارے خواب پورے کر دے گا۔ جو شخص مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا وہ میرے خوابوں کو کیسے جان پائے گا؟
اور ان کو پورا کیوں کرے گا؟ مجھے آپ نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے اماں، اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور ان لوگوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنا میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی۔ میرال اپنی ماں کے گلے لگے اونچی اونچی آواز سے رو رہی تھی اور مسلسل گلے شکوے کرتی جا رہی تھی، جب اچانک عائشہ بیگم نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ خبردار دوبارہ اس قسم کی بے وقوفی والی بات کی۔ میں نے تمہارا بھلا ہی چاہا تھا۔ کسی کی بھی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے خود ہی کوششیں کرنا پڑتی ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں روشان کے دل میں جگہ بنانی ہے، مگر تم تو 2 دن میں ہی روتے دھوتے حوصلہ ہار بیٹھی۔ اپنا گھر بچانے کے لیے عورتیں کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، اور تم سے صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اگر تم سے بات نہیں کرتا تو تمہارا شوہر ہے، تم خود ہی اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرو اور اسے اپنا عادی بنا لو، ایسے کہ پھر وہ چاہ کر بھی تم سے دوری اختیار نہ کر پائے۔ زبردستی عورت کسی مرد کی زندگی میں شامل ضرور ہو سکتی ہے، مگر اس کے دل پہ راج نہیں کر سکتی۔ کوشش اور محنت کے ذریعے تم روشان کے دل میں اپنی جگہ بناؤ گی تو پھر کبھی تمہاری وہ جگہ کوئی چھین نہیں پائے گا۔ ایسے ہی روتی رہی تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں اتنی بے وقوف ہو؟ میں نے اتنے امیر کبیر شخص کے ساتھ تمہاری شادی اس لیے نہیں کی کہ تم پاگلوں کی طرح ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے بچے سنبھالتے رہ جاؤ۔ عائشہ بیگم نے سنگ دلی کی حد کر دی تھی۔ ایک لڑکی جو 3 دن مسلسل ذہنی اذیت کا شکار میکے میں ماں کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئی تھی، ماں نے اسی کو غلط قرار دیا اور بری طرح سے جھاڑ کر رکھ دیا۔ اماں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے اس کی دولت سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں میری نہ کوئی عزت ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت۔ آپ یہ بات کیسے بھول سکتی ہیں کہ فائزہ خالہ نے آپ کو کبھی اپنی بہن سمجھ کر آپ سے بات نہیں کی، ہمیشہ آپ کی غربت کا تانا دیتے ہوئے اپنی امارت کا روپ چھاڑتی ہیں، اور اپنے مطلب کے لیے چند روز اچھی بن کر انہوں نے آپ کو بے وقوف بنا لیا اور آپ نے ان پر یقین کرتے ہوئے میری زندگی برباد کر دی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جو میری قدر کرنا جانتا ہو، جس کے لیے میری عزت سب سے زیادہ اہم ہو، اور پھر بھلے اس کی جیب میں پیسے نہ بھی ہوں تب بھی میں خوشی خوشی ساری زندگی گزار دیتی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے لڑکی، خالی جیب کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں بھی تمہاری طرح خوابوں کی دنیا میں رہنے والی ایک بے خوف لڑکی تھی۔ تمہارے باپ کے ساتھ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر زبردستی شادی کی تھی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ محبت کے ساتھ زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے، مگر یہاں آ کر جب میں نے بھوک اور محرومی دیکھی تو تب مجھے اپنی وہ محبت بھی بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں لگتی تھی، اور تمہارا باپ بات بات پر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ میں نے ساری زندگی محرومی اور پریشانیوں میں گزاری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں میری جیسی زندگی گزاریں، اسی لیے تمہاری شادی میں نے روشان جیسے پیسے والے شخص سے کر دی۔ مانتی ہوں تھوڑا مغرور ہے، مگر تم صبر سے کام لو، دیکھنا ایک روز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اپنی ماں پر یقین ہونا چاہیے۔ میں تمہاری خوشیاں چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ میرال اپنی ماں کو صاف الفاظ میں منع کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے بھیگے لہجے اور اداس آنکھوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ چلو شاباش، روشان شام کو تمہیں لینے آئے گا اور اسے شام کی چائے کے ساتھ خستہ اور گرم گرم پکوڑے بے حد پسند ہیں۔ سمجھو یہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ تم فریش ہو جاؤ اور اچھے سے تیار ہو کر اس کے لیے شام کی چائے پر پکوڑے وغیرہ کا اہتمام کر لینا، اور آج سے یہ کام تم خود ہی کرو گی۔ اگر فائزہ باجی آج بھی اپنے بیٹے کو اس کی من پسند چیزیں بنا کر کھلاتی ہیں تو پھر ان کو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ ابھی وہ جانتا نہیں کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ ایک بار تمہارے ہاتھ کا ذائقہ چکھ لیا تو پھر کبھی ماں کے ہاتھ کے کھانے پسند نہیں کرے گا۔ جانتی ہو کہ میری باجی ہمیشہ سے پھیکے سیٹھے بہت بیکار اور بد ذائقہ کھانے بناتی تھی، وہ تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ عائشہ بیگم نے اپنی بہن کی مثال دیتے بیٹی کو ایک بار پھر سے قائل کر لیا تھا۔ شام کو روشان آفس سے سیدھا میرال کی طرف چلا آیا۔ وہ سادہ سے انداز میں تیار ہو کر کچن میں کھڑی بڑے دل سے چائے کے ساتھ اہتمام کرنے میں مصروف تھی۔ سب کو چائے دیتے ہوئے اس نے روشان کو مخاطب کیا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، چھت پر چل کر چائے پینے سے چائے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ میرال کی خواہش پہ روشان بھی کھڑا ہوا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چھت پر چلا گیا، جہاں آسمان کالے بادلوں سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا
और ठंडी हवा चल रही थी और खामोशी से चाय पीते रुशान पकौड़ों के जायके पर दिल ही दिल में मिराल की तारीफ कर रहा था। अचानक बादलों की गरज चमक शुरू हुई और देखते ही देखते तेज बारिश ने हर तरफ जल थल करके रख दिया। मिराल बारिश की दीवानी थी और गर्मियों की बारिश देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। आज भी मैं अपनी शोख और लापरवाह तबीयत के बाइस बेइख्तियार बारिश में बाहें फैलाए गोल गोल घूमने लगी। मुझे बारिश में नहाना बेहद पसंद है। बारिश से लुत्फ अंदोज होते मिराल ने रुशान को अपनी पसंद बताई थी। रुशान खामोशी से उसको बारिश में भीगते हुए देख रहा था और करीब ही एक चबूतरे में जाकर खुद को गीला होने से बचा लिया। कुछ देर तक रुशान भी बेख्याली में मिराल को देखे जा रहा था, मगर अचानक उसकी आंखों में आग की लपकें उठने लगी। मिराल के कपड़े तेज बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर भीग कर उसके बदन के साथ चिपके हुए थे और ये नज़ारा रुशान के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। चलो, बहुत देर हो रही है, हमें घर चलना है। अचानक निहायत सर्द और पथरीले लहजे में रुशान ने मिराल को पुकारा और तेजी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला गया। लाउंज में बैठकर वो मिराल का इंतज़ार कर रहा था। मिराल हैरान परेशान सी उसके गुस्से की वजह सोचती हुई बर्तन उठाकर नीचे चली आई। कमरे में जाकर शॉवर लिया और एक हल्का ग्रे रंग का कामदानी सूट से तन किए बालों को खुश्क करती बाहर चली आई। अब बारिश रुक चुकी थी, मगर बादल अब तक अपनी जगह पर मौजूद थे। इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाती, रुशान ने आयशा खाला से इजाज़त लेते हुए जल्दी से वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। गाड़ी में बैठकर घर से थोड़ा ही दूर गए थे जब रुशान ने खुद ही मिराल को मुखातिब किया। देखने में तो तुम बहुत मासूम और सादा सी लगती थी, मगर तुम इतनी बेशर्म हो कि बाजारी औरतों की तरह बारिश में भीगते हुए जानबूझकर मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुम्हारी इस हरकत से शदीद नफरत हो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में किस किस्म के अरमान फूट रहे हैं और तुमने ये हरकत क्यों की है, मगर याद रखना कि तुम जीना की जगह कभी नहीं ले सकती। मुझे आवारा औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करके बेशर्मी से पेशकदमी की कोशिश करती हैं और अपनी इज़्ज़त नफ्स दांव पर लगा देती हैं। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी अम्मी के दबाव में आकर बच्चों की खातिर की थी। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो और मज़ीद किसी भी किस्म की तवक्को रखने की गलती मत करना। रुशान के चेहरे के ज़ाविये बुरी तरह से बिगड़े थे। क्या कहा? आपने मेरी इंसल्ट की है? मैंने अपने ख्वाबों को पसे पुश डालकर आपसे शादी की है और हर बार आपके बदतरीन रवैये को नज़रअंदाज किया है। घर के माहौल को नॉर्मल रखने की कोशिश की है। आपने मुझसे बात करना गवारा नहीं किया तो मैंने कभी आपको खुद से मुखातिब नहीं किया। फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैंने आपको लुभाने की कोशिश की? आप शायद भूल रहे हैं कि आप लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आए थे और छत पर मैंने कोई ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं की, बल्कि अपने शौहर के सामने सिर्फ अपनी खुशी की खातिर बारिश में कुछ देर के लिए भीग जाने पर आपने मुझे इतनी बातें सुना दी। दरअसल ये मेरी ही गलती है कि मैंने अम्मी के दबाव में आकर अपनी तालीम को खैराबाद कहा और आप जैसे शख्स के साथ शादी की हामी भर ली। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिस पर आज मुझे शिद्दत से पछतावा हो रहा है। रुशान के ज़िल्लत भरे रवैये पर मिराल का ज़ब्त भी जवाब दे गया था और उसने साफ अल्फाज में रुशान को जताया कि तुमने मुझसे शादी करने की गलती की है तो फिर अपनी गलती तुम सुधार क्यों नहीं लेती? मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे तुमसे शदीद नफरत है। रुशान का गुस्सा एकदम से सातवें आसमान को छूने लगा। ज़रूर सुधार लूँगी अपनी इस गलती को जब मौका होगा, मगर अभी आप मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैंने आपसे शादी आपके बच्चों की खातिर नहीं की, न ही मैं आपके बच्चों को संभालने वाली हूँ और अपनी माँ को भी ये बात अच्छे से समझा देना। खुदा की पनाह, देखने में इतनी मासूम लगती हो, मगर तुम्हारी ज़ुबान तो कैंची जैसी है। तुम्हें मेरे घर आए 2 रोज़ नहीं हुए और तुम मेरे बच्चों और मेरी माँ के दुश्मन बन गई। और एक मैं था ज़ीनिया का गम भुलाकर तुम्हारी ज़ात में ज़ीनिया को तलाशने की ख्वाहिश करने लगा था। रुशान मुसलसल उसके सामने ज़ीनिया का जिक्र करके उसका दिमाग तपा रहा था। वाह, आपके यहाँ यही उसूल है कि अगर कोई खामोशी से आपकी इल्ज़ाम तराशी सुनता चला जाए तो वो अच्छा है, नहीं तो फिर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उसकी ज़ात को बेमूल किया जाता है। मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की, साफ बताया है कि मैं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपना जायज़ हक मांगने में कौन सी बुराई है? और अपना ज़ीनिया नामा भी बंद करें। मैं मिराल हूँ, कोई ज़ीनिया नहीं।
نہ ہی میں اس جیسی ہو سکتی ہوں۔ زینیا جیسی مغرور اور بدتمیز ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرال نے زینیا کو نشانہ بناتے ہوئے روشان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زینیا کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی؟ بس بہت برداشت کر لیا۔ آج کے بعد میرے سامنے آنے کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اب بس بچوں کو سنبھالو اور اپنی ذات کو انہی تک محدود رکھو۔ روشان نے غصے میں آ کر میرال کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا، جس پر چند پل کے لیے گال پر ہاتھ رکھے میرال ہکا بکا سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتی رہ گئی، مگر پھر پوری قوت سے چلائی، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں بچے نہیں سنبھالوں گی اور نہ ہی آپ لوگوں کا کوئی حکم بجا لانے کی پابند ہو۔ میرال نے بھی جیسے سامنے بیٹھے اکھڑ اور بدمزاج انسان سے ضد لگائی تھی۔ اگر تمہیں میرے بچوں کو نہیں سنبھالنا اور میری امی کے احکامات کو بھی سننا نہیں چاہتی تو پھر تم میرے گھر میں ہی کیوں پڑی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، میری زندگی بھی پرسکون ہو اور تمہیں بھی آزادی مل جائے۔ میرال اس کی اس بدلحاظی پر دل میں لائی تھی، مگر باقی کا راستہ دونوں نے بالکل خاموشی سے طے کیا۔ گھر پہنچ کر بھی روشان بے حد بگڑے ہوئے تیور لیے اسٹڈی میں جا کر بند ہو چکا تھا اور فائزہ بیگم الٹا میرال پر چڑھ دوڑی۔ تم نے کون سی غلطی کر دی ہے لڑکی؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اسے بلا وجہ کے چونچلے بالکل پسند نہیں۔ ضرور تم نے کوئی فضول حرکت کر کے میرے بیٹے کو اتنا غصہ دلایا ہے۔ میں نے اس کے سکون کے لیے اس کی شادی کی تھی، سکون برباد کرنے کے لیے نہیں۔ آج کے بعد مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے، سمجھ رہی ہو؟ فائزہ بیگم نے بغیر کسی وضاحت کے سارا گناہ میرال کے کھاتے میں لکھتے ہوئے سختی سے خبردار کیا تھا۔ اس روز پوری رات میرال نے کانٹوں کے بستر پر لوٹتے ہوئے گزاری۔ اس کے دل اور دماغ میں روشان شاہ کی بازاری عورت اور گھٹیا لبھانے والی جیسے الفاظ کسی تیز دھار چاقو کی طرح پیوست ہو چکے تھے۔ مگر میں اتنی کمزور تو نہیں کہ اپنی ذات کو اس طرح بے مول ہوتا ہوا دیکھتی ہوں۔ مجھے اپنے حق کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ساری رات اپنی ذات کے بے مول ہونے کا سوگ مناتے میرال نے حتمی فیصلہ کیا اور کچھ پل کے لیے اپنی آنکھیں اور دماغ دونوں کو ہی پرسکون کرنے کی خاطر زبردستی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز صبح کو میرال کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، بلکہ ایک دو جگہ ضروری کالز کرنے کے بعد اپنا سامان پیک کرنے لگی اور روشان جو کسی کام کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا، میرال کو پیکنگ کرتا دیکھ کر چونکا تھا، مگر پھر لاپرواہی سے سر چھٹک کر وہاں سے چلا گیا اور میرال اپنا سامان لے کر اپنی ایک فرینڈ کے پاس ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی، جو دوسرے شہر میں تھی اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اپنی دوست کی مدد سے ایک معمولی سی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی اور اپنے شاندار تعلیمی ریکارڈ کی بنا پر کالج میں اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کر لیا۔ اس کے گھر چھوڑ کر چلے جانے پر روشان اور اس کی ماں کو تکلیف تو بہت ہوئی۔ کہاں وہ ایک دبو سی لڑکی کو بچوں کی ذمہ داری دیتے ہوئے اس پر احسان کر رہے تھے اور کہاں وہ ان کا پیسہ گھر اور روشان جیسی شاندار شخصیت کے مالک مرد کو ٹھکرا کر ادھر سے چلی گئی تھی۔ مگر دونوں نے ہی وقتی طور پر افسوس کرنے کے بعد دوبارہ میرال کا ذکر کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ جاتی ہے تو جائے، ہمیں کون سی ضرورت ہے اس کی؟ خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رہی ہے۔ 4 دن باپ کے گھر بیٹھے گی تو وہ لوگ خود ہی واپس چھوڑ کر چلے جائیں گے، تب ہم بھی احسان کرتے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں گے اور ساری زندگی ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گی۔ فائزہ بیگم نے لاپرواہی ظاہر کی تھی، مگر وقت گزرتا گیا اور میرال کی واپسی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، یہاں تک کہ عائشہ کا بھی دوبارہ اپنی بہن سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے تو فائزہ بیگم نے خود ہی اپنی چھوٹی بہن کو کال کر دی۔ عائشہ، تم نے اپنی بیٹی کو گھر بسانے کا کوئی گن نہیں سکھایا؟ جیسی تم منہ زور اور خود غرض تھی ویسے ہی تمہاری بیٹی بھی نکلی۔ مہینوں سے میکے جا کر بیٹھ گئی ہے اور اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ اس کا گھر خراب ہو سکتا ہے۔ اب جب کہ غلطی تمہاری بیٹی کی ہے تو میں بھی روشان کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتی، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ فائزہ بیگم کے اس بھیانک انکشاف پر عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باجی، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میرال کہاں پر ہے اور اسے گھر سے گئے ہوئے مہینوں گزر گئے ہیں، تو آپ اب ہمیں اطلاع کر رہی ہیں؟ عائشہ کی حیرت اور لا علمی پر فائزہ بیگم بھی بری طرح سے چونک گئی اور پھر میرال کے باپ نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو کھو گیا ہو
خود ہی اپنی ذات کو دوسروں سے چھپا لینے والے شخص کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، اور یہی ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرال نے اپنی پہچان تک بدل لی تاکہ کوئی اس کو ڈھونڈ نہ پائے۔ عائشہ، تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ ہر بار تم اپنے ساتھ ہمیں بھی یہ جھوٹے دلاسے دیتی رہی کہ روشان اچھا لڑکا ہے اور ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میری بیٹی نے آخر تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ اس طرح دشمنی کی؟ کتنا کہتی رہی تھی کہ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، مگر تم نے اس کی ایک نہ سنی اور نہ ہی میری کسی بات کو اہمیت دینا گوارا کیا، اور زبردستی اپنے اس جنگلی بھانجے کے ساتھ میری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ شادی کے 3 روز بعد جب وہ دوبارہ تم سے گلہ کر رہی تھی تو تب بھی تم نے اس کو بہلا کر واپس جانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ میں اس روز سب کچھ سن چکا تھا، مگر صرف اس وجہ سے خاموش ہو گیا کہ مجھے بھی لوگوں کی باتیں سننے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب جب ہماری ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک جوان بیٹی گھر پر بیٹھی ہے تو مجھے لگا کہ اب میرال کا حوصلہ بڑھانا اور اس کو گھر پر بٹھا لینا مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ہماری بزدلی کی وجہ سے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ پوچھو اپنی بہن سے جو ہر وقت خاندانی ہونے کا روب جھاڑتی ہے، کیا خاندانی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہوؤں کو انسان ہی نہ سمجھے اور ہر قدم پر ان کی تذلیل کرے؟ آخر ان ماں بیٹے نے ایسا کیا کیا تھا کہ میری بیٹی کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا؟ اس پر اتنے مہینے خاموش رہنے کے بعد آج بڑی ڈھٹائی سے یہ لوگ میری بیٹی کو ہی بد کردار کہہ رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں اور تمہاری بہن دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا اور پورے خاندان کو بتاؤں گا کہ تم کتنے خاندانی اور اچھے لوگ ہو۔ ہر وقت تمہارے دماغ میں خناس سمایا رہا۔ تم اپنے گھر میں جو عیش اور عشرت چھوڑ کر آئی تھی تو مجھ سے انہی مادی چیزوں کی فرمائش شروع کرنے لگی، جبکہ تم پہلے سے جانتی تھی کہ میں اتنا امیر کبیر نہیں ہوں کہ تمہاری فرمائشیں پوری کر سکتا۔ چند ماہ تک تم نے اپنے فیصلے پر خاموشی سے صبر کیا اور اس کے بعد ہر وقت مجھے تانے دیتی رہی، اور تمہاری زندگی میں نے نہیں بلکہ تم نے خود ہی مشکل بنائی تھی۔ میں ایک سیدھا سادہ اور غریب آدمی تھا۔ پہلے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے زبردستی شادی کے لیے آمادہ کیا، اور پھر ہر وقت اپنی چنی ہوئی زندگی اور ماں باپ کے گھر گزاری جانے والی زندگی کا موازنہ کر کے تم نے اپنی اور میری زندگی جہنم بنا دی۔ میرے والدین نے بھی ہمیشہ اس قدم پر مجھے ہی برا بھلا کہا۔ ان کا ماننا تھا کہ میں نے بڑے گھر کی لڑکی کو ورگلا کر یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ میرے ماں باپ بھی سادہ تھے، نہیں جانتے تھے کہ تم جیسی نک چڑھی اور بد مزاج لڑکیاں اگر اپنی مرضی نہ ہو تو ہم جیسے چھوٹے گھروں کے مردوں کی جانب نظر اٹھانا تک گوارا نہ کرے۔ مگر میں نے اپنے والدین کی غلط فہمی بھی دور نہ کی، کیونکہ میں عورت کی عزت کرنا جانتا تھا، اور میری ماں نے ہماری یہی تربیت کی تھی۔ مگر اپنی بیٹی کو تم نے یہ کہہ کر زبردستی اپنی بہن کے گھر بھیج دیا کہ مجھ سے شادی کر کے تم نے ساری زندگی حسرتیں اور محرومیاں ہی دیکھی۔ اگر پیٹ خالی ہو تو محبت بھی راس نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ کاش تم اپنی غلطیوں کو خود ہی سدھار لیتی اور میری بیٹی کی زندگی اس طرح سے برباد نہ کرتی۔ تم نے خود ہی اپنی بیٹی کی آنکھوں سے سارے خواب نوچ ڈالے اور بعد میں میرے متعلق غلط بیانی کرتی رہی۔ تمہاری وجہ سے اس نے خدا جانے وہاں پر کیا کچھ سہا ہے کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور تم کیسی ماں ہو عائشہ؟ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی بجائے تم نے خود ہی اپنی جوان بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ خدا تمہیں تمہاری اس خود غرضی پر کبھی معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی میں کبھی تمہیں معاف کروں گا۔ دعا کرو کہ میری بیٹی جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج حسن صاحب نے اس قدر صاف گوئی سے اپنی بیوی کو آئینہ دکھایا کہ وہ مزید اپنی کوتاہیوں پر اپنے شوہر کو الزام نہیں دے سکی۔ آج عائشہ بیگم کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وہ کچھ کر بھی نہیں پائی تھی۔ ان کے پاس اب آخری راستہ صرف دعا کی صورت میں بچا تھا۔ عائشہ بیگم نے اپنے تمام رویوں کی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی گڑ گڑا کر معافی مانگی، ہر میرال کے لیے ہر لمحہ دعا گو رہی کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ کے حفظ و امان میں رہے اور جلد انہیں واپس مل جائے۔ میرال کی گمشدگی کو 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کی کہیں سے کوئی خیر خبر نہ مل رہی تھی، اور حسن صاحب دیوانوں کی طرح اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اس کا سراغ تک نہ مل رہا تھا۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ حسن صاحب کی مایوسی شدت اختیار کرنے لگی۔ اس سارے عرصے میں روشان شاہ اور اس کی ماں فائزہ بیگم کا اطمینان قابل دید تھا۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے بھی دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر پرسکون تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ میرال کہاں پر ہے اور کس حال میں ہوگی، جبکہ وہ دونوں ہی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ انہی کے رویے نے میرال کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مگر رفتہ رفتہ خاندان میں میرال کی گمشدگی کی چہمگوئیاں ہونے لگی اور فائزہ بیگم کے میکے اور سسرال تمام رشتہ دار میرال کے حوالے سے انہی کو قصوروار ٹھہرانے لگے۔ فائزہ، تم نے اتنی کم عمر اور پیاری لڑکی بہو بنائی مگر اس کی قدر نہ کی، نہ ہی اپنے بیٹے کو کوئی تمیز سکھائی ہے۔ غصے میں وہ بڑوں کو ادب لحاظ بھی بھول جاتا ہے اور ایسے بدمزاج اور 2 بچوں کے باپ کے ساتھ میرال جیسی سعادت مند اور با سلیقہ لڑکی گزارا کر سکتی تھی، مگر تم نے اسے بھی گھر میں ٹکنے نہ دیا۔ لگتا ہے کہ تم چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے بیٹے کا گھر بسا رہے۔ 40 سال کے مرد کو بھی اپنے پلو سے آزاد نہیں کیا تم نے۔ تمہیں چاہیے کہ اب اپنے بیٹے کو سکون سے جینے دو۔ فائزہ بیگم نے اس قدر واضح سچائی کا سامنے ہونے پر بے چینی سے بات کا پہلو بدلا، مگر بات ہر طرف سے گھوم پھر کر انہیں پر آنے لگی۔ اب تو شادی بیاہ کے موقع پر جانے سے بھی فائزہ بیگم گھبرانے لگی تھی۔ امی، کیا بات ہے؟ اب آپ کا کہیں بھی جانے کا دل نہیں کرتا؟ حالانکہ پہلے تو آپ رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے خوش ہوتی تھی۔ ایک روز روشان نے اپنی ماں سے استفسار کیا۔ ارے بیٹا، کیا بتاؤں، جہاں بھی جاتی ہوں اس ناس بیٹی کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ سب نے سوال پوچھ پوچھ کے اور میری تمہاری زیادتیوں کا احساس دلا کر میری تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں اپنی صفائی دیتے دیتے۔ آخر تم خود ہی اس گز بھر کی لڑکی کو تلاش کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک ہی بار میں کوئی حتمی فیصلہ کر کے میری سب سے جان چھڑوا دو تاکہ میں بھی سکون سے اپنا بڑھاپا کاٹ سکوں۔ اپنے سکون کے لیے میں بھانجی بیاہ کر لائی تھی، مگر 2 جماعتیں پڑھ کر اس بی بی میں اتنی اکڑ آ گئی ہے کہ سسرال میں اس کو ہر کوئی اپنے ساتھ ہاتھ باندھ کر جھکا ہوا چاہیے۔ ارے لڑکیاں اپنے سسرال میں جانے کتنی مشکلیں برداشت کرتی ہیں۔ ایک یہ ہے جس کو نہ کسی نے کوئی سخت بات کہی اور نہ کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا، مگر پھر بھی 1 ہفتے میں ہی سب کو چھوڑ چھاڑ کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کون جانے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگی ہو۔ شادی کے روز تک اس کا مسلسل رونا دھونا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ لڑکی اس شادی پر خوش نہیں ہے۔ میں سمجھی کہ شاید اپنی تعلیم کے رک جانے پر روتی ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے بھی میرے پوچھنے پر مجھے یہی بات کہی تھی کہ تم پہلی فرصت میں اس کو تلاش کراؤ تاکہ ہم اس کے کارنامے سب کے سامنے لا کر خاندان والوں کے منہ بند کروا سکیں۔ فائزہ بیگم نے خود کو بچاتے ہوئے بیٹے کو نیا حکم نامہ جاری کر دیا، اور روشان جو خود بھی زیادتی کر چکا تھا مگر کوئی افسوس نہ ہوتے ہوئے ماں کے اس فیصلے پر خوش ہو گیا اور سنجیدگی سے میرال کو تلاش کرنے لگا تاکہ پہلی فرصت میں اس کو اتنا عرصہ گھر سے غائب رہنے پر بہانہ بنا کر طلاق دے سکے۔ 15 دن کے اندر روشان شاہ کو میرال کے بارے میں معلومات مل چکی تھی، جن کے مطابق 2 سال تک میرال لاہور کے ایک ویمن ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ملازمت بھی کرتی رہی تھی، مگر پھر شاندار کارکردگی کے دکھانے پر اس کو چند بڑی یونیورسٹی کی طرف سے ماسٹرز کے لیے اسکالرشپ آفر ہوئی اور وہ لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی اور UCI اسکالرشپ پروگرام سے اپنی سیمسٹر فیس حاصل کر کے لمس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ میرال جیسی بظاہر سادہ سے دکھنے والی لڑکی کی اتنی شاندار قابلیت پر جہاں روشان شاہ کو حیرت ہوئی، وہاں میرال کی کامیابی پر تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کمزور اور بے بس ہو چکی میرال کو جب طلاق کا بتائے گا تو وہ خود ہی روشان سے گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگے گی، اور تب روشان شاہ عصمت کا مظاہرہ کرتے اس کو معاف کرتے تو ساری زندگی میرال اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ مگر یہاں تو بازی الٹ گئی تھی۔ روشان مطلوبہ پتے پر میرال سے ملنے اور اس کو واپس لے جانے کے لیے پہنچا اور ہاسٹل کی وارڈن کے سامنے میرال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وارڈن نے میرال کو اپنے آفس میں بلا لیا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ شخص آخر کس حیثیت سے اور کیوں میرال سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ وارڈن کے بلانے پر میرال سر پر دوپٹہ اوڑھے آفس پہ پہنچی تو سامنے بیٹھے روشان شاہ کو دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی۔ 3 سالوں میں اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں، مگر اس کی پرسکون ہو چکی زندگی میں ایک بار پھر سے طوفان کھڑا کرنے کو روشان شاہ
بڑے اعتماد سے اس کے سامنے موجود تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ میرال نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ تم بچی نہیں ہو کہ میرے آنے کا مقصد ہی نہ جان پاؤ۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ چلو۔ روشان نے پرسکون انداز میں اس کے سر پر بوم پھوڑا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، اور نہ ہی میرا آپ سے یا کسی اور سے کوئی تعلق ہے۔ میرال نے اس کے غصے کی ذرا برابر پرواہ نہ کی تھی، جس پر بھڑکتے ہوئے روشان شاہ نے اس کو کلائی سے دبوچا اور زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ میرال نے چیخنا چلانا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ ہاسٹل کی وارڈن بھی اس سچویشن سے بری طرح بکھلا گئی اور سیکیورٹی کو کال کر کے بلا لیا۔ رکیے مسٹر، آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس کی وضاحت دینا ہوگی۔ ہمارے ہاسٹل کی یہ پالیسی ہرگز نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر چلائے اور ہاسٹل سے کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلتا بنے، جس پر ہمارے ہاسٹل کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے۔ اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو تہذیب سے بیٹھ کر بات کرے اور ہمیں بھی کوئی ثبوت پیش کرے۔ وارڈن نے سخت لہجے میں روشان شاہ کو وارن کیا، جس پر اس کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے۔ اور آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ یہ میری بیوی ہے اور میں اسی حیثیت سے اس کو واپس اپنے گھر لے جانے آیا ہوں۔ آپ کہہ دیں گے اور ہم آپ کی بات مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو نکاح نامہ دکھائیں، پھر ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ میرال نے صاف الفاظ میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے رشتہ داری سے انکار کر دیا تھا، اور روشان شاہ جیسے مغرور انسان کو اپنی ہی بیوی کے ثبوت کے لیے نکاح نامہ پیش کرنا نہایت ناگوار گزرا تھا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا وہاں سے ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا۔ امی، آپ جانتے ہیں کہ میرال کہاں پر ہے؟ اور اس میڈم کے نخرے بھی 7ویں آسمان پر پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد کی ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور خود کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگی ہے۔ اس نے میرے ساتھ آنے اور مجھے اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج مجھے اتنے لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ میں اس کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ فائزہ بیگم اپنے بیٹے کی بات پر حیران رہ گئی۔ بیٹا، فکر مت کرو، اس کی اکڑ نکالنے کا اور اس کو گھر واپس لانے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ ہم کل ہی تمہاری خالہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ دونوں جب اپنی بیٹی کو لینے جائیں گے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے انکار کرتی ہیں۔ 2 روز کے بعد ہی عائشہ بیگم، حسن صاحب، روشان شاہ اور فائزہ بیگم ایک بار پھر سے میرال کے ہاسٹل میں موجود تھے۔ میرال بیٹا، کیسی ہو؟ اور ہمیں بتائے بغیر تم یہاں کیوں چلی آئی؟ ہم تمہیں واپس گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ فکر مت کرو، صرف 2-3 روز کے لیے ہمارے ساتھ چلو، پھر واپس چلی آنا۔ میرال کو سامنے دیکھے عائشہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا کر بولی، نہیں اماں، اب میں آپ لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو بہت بار منع کیا تھا کہ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مگر آپ لوگوں کو میں کم عقل لگ رہی تھی، جبکہ یہ شخص اور اس کی ماں مجھے دل سے بہو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کو اپنے بچوں کے لیے نینی چاہیے تھی۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کے سمجھانے بجانے پر میں ایک بار پھر سے اس کم ظرف انسان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے راستے میں مجھے بازاری عورت کہا۔ آپ بتائیں، مجھ میں بازاری عورتوں والی کون سی حرکت ہے جس کی بنا پر مجھے یہ سب باتیں سننا پڑی؟ میں نے ساری زندگی خود کو اور آپ کی عزت کو اپنے پاس امانت سمجھا تھا، اور میرا خدا گواہ ہے کہ اپنی تعلیم کے علاوہ میں نے کبھی اس طرح کی فضول سوچ بھی اپنے دماغ میں پیدا نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد اگر ایک شخص جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے مجھے بازاری عورت کہے تو کیا مجھے پھر بھی اس گھر میں رہنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، اور نہ ہی میں اب واپس جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے تلاش کر ہی لیا ہے تو میری ایک شرط ہے، آپ لوگ پہلی فرصت میں مجھے اس گھٹیا شخص سے نجات دلا دیں گے، تب میں اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی واپس گھر لوٹ آؤں گی اور اپنے بل بوتے پر اپنے سارے خواب پورے کروں گی۔ اس کے بغیر مجھے اپنے ساتھ واپس لے جانے کے بارے میں نہ سوچیے گا۔ حسن صاحب روشان شاہ کی اصلیت کھلنے پر غم اور غصے سے بے قابو ہو چکے تھے۔ ہاسٹل میں تماشا لگانے کی بجائے خاموشی سے واپس لوٹ گئے اور شاہ خاندان کے بزرگوں کو بلا کر باقاعدہ روشان شاہ کی اصلیت بتاتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ فائزہ بیگم اپنے غریب اور لاچار سے بہنوئی کی طرف سے اس قسم کی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کے سامنے اس بے عزتی پر بل کھا کر رہ گئی تھی، اور پھر روشان شاہ کے چچا ماموں اور چند دوسرے بزرگ مردوں نے زبردستی روشان شاہ کو گواہاں کی موجودگی میں
میرال کو طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح سے فائزہ بیگم اور روشان شاہ کو دوبارہ سے میرال کو تنگ کرنے کی بھی گنجائش نہ دی گئی اور سب کچھ ایک جھٹکے میں ہی ختم ہو گیا۔ میرال نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر کوئی عورت خود نہ چاہے تو ایک گھٹیا مرد کی طنز زبان یا ظلم و زیادتی برداشت کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوتی، اور شریعت بھی اس بات کی پوری اجازت دیتی ہے کہ اگر بیٹی اپنے سسرال میں عزت اور مقام حاصل نہیں کر پائی جس کی وہ حقدار ہے تو وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں باپ بھائی اپنی لڑکی کو میکے کی جھوٹی عزت کی خاطر ذلت برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بیٹیاں سسرال والوں کے ظلم و زیادتی سہتے سہتے مردہ حالت میں ملتی ہیں۔ اگر لڑکی کمزور ہے اور ماں باپ سے مدد کے لیے سہارا چاہتی ہے تو روز محشر سسرال والوں کے ساتھ اس طرح کی ظلم و زیادتی برداشت کرنے والی لڑکی کے ماں باپ سے بھی کڑے انداز میں سوال کیا جائے گا۔ یوم حساب کو جب ہر شخص اپنی نیکیاں پوری کرنے کی لالچ کر رہا ہوگا تب دنیا میں بے حسی دکھانے والے اپنے انجام کو بری طرح پچھتائیں گے، مگر دنیا میں اس طرح کے غلط فیصلوں پر کوئی بھی باپ یا بھائی پچھتاتا نہیں اور خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔